السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فعن عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم، فرد عليه السلام، ثم جلس فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 10. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله، فرد عليه فجلس فقال: 20. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليه فجلس فقال: 30. رواه ابو داود وصححه الالبانی رحمہ اللہ۔ ابو داود شریف کی ایک روایت ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، جس کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ حدیث کے راوی حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا۔ فقال: السلام علیکم، تو انہوں نے کہا السلام علیکم۔ یعنی صحابہ کرام جب نبی کے پاس آتے تھے، ملاقات کرتے تھے، سلام کرتے تھے، تو انہوں نے السلام علیکم کہا، تو آپ نے فرد علیہ السلام، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دیا، یعنی وعلیکم السلام یہ کہا۔ ثم جلس، پھر وہ آدمی بیٹھ گیا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: 10۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 نیکی، یعنی انہوں نے جو کہا السلام علیکم، اس پر ان کو 10 نیکی ملی۔ ثم جاء آخر، پھر ایک دوسرے صحابی آئے، فقال: السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو انہوں نے کس طرح سلام کیا؟ کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ورحمۃ اللہ کا اضافہ کیا۔ پہلے جو آئے انہوں نے کہا السلام علیکم، 10 لکھے۔ دوسرے جب آئے تو انہوں نے سلام میں اضافہ کیا، ایسا نہیں کہ انہوں نے خود سے اپنی طرف سے اضافہ کیا، وہ نبی علیہ السلام کی سنت تھی، تعلیم تھی، حکم تھا۔ انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یعنی تم پر سلامتی ہو اور اللہ رب العالمین کی رحمت ہو، یہ سلام کیا۔ فرد علیہ فجلس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دیا، اور وہ صحابی جو آئے تھے سلام کیے تو بیٹھ گئے۔ فقال 20، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 20 نیکی، یعنی جنہوں نے یہ کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس پر 20 نیکی ملے۔ ثم جاء آخر، پھر ایک تیسرے آدمی آئے، فقال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تیسرے آدمی آئے تو انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی مکمل سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا معنی ہے اس کا؟ تم پر سلامتی نازل ہو، اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں نازل ہو، یہ سلام کا معنی ہے۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ اس السلام علیکم کا معنی بتلاتے ہوئے کہتے ہیں، جب تم یہ کہتے ہو کسی سے السلام علیکم، یعنی سلام کرتے ہو، اس کا معنی تم پر سلامتی ہو۔ کیا مطلب ہے سلامتی کا؟ سلامتی ہو تم کو ہر آفت سے، تم کو سلامتی ہو
ہر آفت سے، ہر مصیبت سے، ہر مرض سے، ہر بیماری سے، سلامتی ہو جنون سے، دیوانہ پن سے، پاگل پن سے، سلامتی ہو ہر قسم کے شر سے، لوگوں کے شر سے، لوگوں کے فتنے سے، سلامتی ہو برائیوں سے، سلامتی ہو دلوں کی برائی سے، دلوں کی بیماری سے، سلامتی ہو جہنم کی آگ سے۔ یہ معنی ہے سلام کا۔ جب ہم یہ کہتے ہیں السلام علیکم، یہ کوئی معمولی دعا نہیں ہے، یہ بہت بڑی دعا ہے، بہت بڑی دعا ہے۔ تم پر سلامتی ہو، ہر قسم کی سلامتی ہو۔ وہ سلامتی جسمانی اعتبار سے ہو، یعنی بیماریوں سے پاک ہو، لوگوں کے شر سے سلامتی ہو، برائیوں سے، جہنم کی آگ سے، دل کی بیماری سے، ظاہری بیماری سے، باطنی بیماری سے، ہر قسم کے شر سے سلامتی ہو۔ تو کوئی بہت بڑی دعا ہے۔ جہنم کی آگ سے سلامتی ہو، بڑی دعا ہے۔ بہرحال انہوں نے جو تیسرے نمبر پر آئے تھے، انہوں نے مکمل سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرد علیہ، آپ نے اس کے سلام کا جواب دیا، فجلس، اور وہ شخص بیٹھ گئے۔ نبی علیہ السلام کے بعد جو لوگ آتے تھے بیٹھ جاتے تھے۔ مجلس کا یہی ادب، ایسا نہیں کہ 10 لوگ کھڑے رہے 20 لوگ بیٹھے رہے، یہ مجلس کے ادب کے خلاف ہے۔ نبی علیہ السلام کی مجلسوں میں سب لوگ بیٹھے رہتے تھے، سب لوگ ایک جیسے ہوتے تھے، سب لوگ ایک برابر ہوتے تھے۔ تو وہ صحابی آئے، پورا سلام کیا اور بیٹھ گئے۔ جو بھی نبی کے پاس آتا تھا سلام کرتا تھا، بیٹھ جاتا تھا۔ تو مجلس میں کوئی کھڑا رہے، یہ مجلس کے ادب کے خلاف ہے۔ ہاں، اگر جگہ کی تنگی ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو یا کوئی اور مناسبت ہو تو اس کی بات الگ ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام کی مجلس میں وہ آئے، سلام کیا مکمل، اور آپ نے اس کے سلام کا جواب دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ثلاثون، 30 نے کی، یعنی جنہوں نے مکمل سلام کیا ان کو 30 نے کی۔ السلام علیکم 10 نے کی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ 20 نے کی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ 30 نے کی۔ سلام کو عام کرنا چاہیے۔ سلام کرنے پر اجر ہے، سلام کرنے پر نیکی ہے، سلام کرنے پر ثواب ہے۔ ہمارے اسلاف صحابہ کرام کی اگر ہم تاریخ پڑھیں، سیرت پڑھیں، بعض صحابہ کرام کے بارے میں آتا تھا کہ وہ مارکیٹ جاتے تھے کچھ لینے کے لیے نہیں، کچھ بیچنے کے لیے نہیں، کچھ خریدنے کے لیے نہیں، 2-4 لوگوں سے ملاقات ہوگی، ہم سلام کرتے تھے۔ سلام کرنے کے واسطے وہ گھروں سے باہر نکلتے تھے اور مارکیٹ میں جا کر کے لوگوں سے، مسلمانوں سے سلام کرتے تھے۔ ضرورت ہے اس سنت کو زندہ کیا جائے۔ آج فیشن کا دور ہے، لوگ کیا سے کیا کہتے ہیں اور کیا سے کیا بچوں کو سکھاتے ہیں، صبح و شام کیسے کیسے کلمات بچوں کو رٹاتے ہیں، یاد کراتے ہیں، اور مغربی کلچر ہم پر غالب آ رہا ہے۔ ضرورت ہے کہ اپنے بچوں کو سلام سکھائیں، سلام کی تربیت کریں، سلام کو عام کریں، چھوٹا بڑے کو سلام کریں، چھوٹا بڑے کو سلام کریں، چھوٹی جماعت بڑی جماعت کو سلام کریں۔ اور اگر سلام کی یہ ترتیب ہے، اور اگر کوئی سلام نہیں کیا تو بڑا چھوٹے کو سلام کرے، یہ بھی ثابت ہے۔ اصل یہی ہے کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے، وہ چھوٹا چاہے عمر کے اعتبار سے ہو یا کسی اور ناحیے سے ہو، چھوٹا بڑے کو سلام کرے، یہی اصل ہے۔ سلام کو عام کرنے کی ضرورت ہے، اور سلام کرنے پر اجر ہے، نیکی ہے، اور یہ سلام بہت بڑی دعا ہے۔ سلامتی ہو تم پر ہر قسم کے شر سے، فساد سے، بیماری سے، مصیبت سے، آفت سے، ظاہری اور باطنی بیماریوں سے، اور معاصی سے، اور جہنم کی آگ سے۔ یہ سلام کا معنی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو، آپ کو، سارے مسلمانوں کو سلام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم لسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔